مشینی مادیت۔ 18ویں صدی کے سائنسدان ان تمام حیتوں پر کام کر رہے تھے جن کو وہ مادے کی ایک شکل سمجھتے تھے۔ حیات عرضی پر تحقیق الگ سے ہو رہی تھی۔ مادے کی ساخت کو سمجھنے کے لیے مادے کی اندرونی توڑ پھوڑ جاری تھی۔ 60 سے اوپر نئے عناصر دریافت ہو چکے تھے، جس کے بعد 4 عناصر والا نظریہ دم توڑ گیا۔ عناصر کے علاوہ قدرتی طور پر پائے جانے والے نئے مرکبات دریافت ہو رہے تھے۔ ان مرکبات کی ساخت پر کام ہو رہا تھا۔ مختلف عناصر کے ایٹموں کے درمیان ملاپ کی کشش کی ریاضیاتی پیمائشیں ہو رہی تھیں۔ بہت سی کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد بھی سائنس ابھی تک فطرت کا فلسفہ کہلاتی تھی۔ نیوٹن نے اپنی دریافتوں کو اپنی کتاب فطرتی فلسفے کے ریاضیاتی اصول میں پیش کیا۔ فطرت کے مطالعے کے شعبوں کی کثرت کے باوجود سائنس کی وحدت موجود تھی۔ اس وحدت کی بنیاد ریاضی کا علم تھا۔ اس وقت یہ رواج اتنا غالب تھا کہ تجربے کے جن حصوں کی اس زمانے میں ریاضی سے تحلیل ممکن نہ تھی، انہیں نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ پہیہ کہ جس کی بنیاد پر ٹیکنالوجی کو عروج حاصل ہوا، بذات خود ایک سادہ ترین مشین ہے۔ دائرے میں حرکت بھی پہیے ہی کی نسبت سے مشینی خیال کی جاتی ہے۔ قدیم و جدید سائنسدان مادی کائنات کو سمجھنے کے لیے فلکیات کے مطالعہ میں مصروف رہتے تھے کہ اس دوران گلبرٹ نے مقناطیس کا مطالعہ پیش کیا تو یہ تصور عام ہو گیا کہ کشش ایک فاصلے سے بھی ہو سکتی ہے۔ گلبرٹ کا کہنا تھا، ممکن ہے یہ مقناطیسی کشش ہو جو سیاروں کو اپنے مقام پر رکھتی ہے اور ان کو ان کے مدار میں گھماتی ہے۔ یہ وہی زمانہ تھا کہ جب تک اس قسم کے عمومی تصورات کو ریاضیاتی اصولوں پر نہ پرکھا جائے اور مشاہدے کے ذریعے اس کی تصدیق نہ ہو جائے، معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ گلیلیو، کیپلس، ہیوگنس سب نے اس پر کام کیا، مگر بہت سے ہاتھوں اور ذہنوں کی محنت کے بعد فیصلہ کن کامیابی نیوٹن کے ہاتھ میں آئی۔ وہ سمادی میکانیات کے ریاضیاتی اصول وضع کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوربین پہلے ہی گلیلیو کے ہاتھوں میں ستاروں کا بھید آشکار کرنے کا سبب بنی تھی۔ اب خوردبین نے چھوٹی مخلوقات کا مطالعہ شروع کر دیا تھا۔ ہاروے نے جو بات منطقی طور پر ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ خون گردش کرتا ہے، دل کے ایک سوراخ میں داخل ہوتا اور دوسرے سے نکل جاتا ہے اور پھر واپس لوٹ آتا ہے، اب ہاروے کا گردش خون کا نظریہ تجرباتی تصدیق کے مرحلے سے گزر کر سائنسی حقیقت بن گیا تھا۔ خیالات میں پیش رفت اس زمانے کی عظیم تر تبدیلیوں کا براہ راست نتیجہ تھی۔ تجرباتی مادیت اب نظریات پر بھی اثر انداز ہو رہی تھی۔ جدید فلسفہ کے بانی بیکن اور ڈیکارٹ قدیم فکری کلاسیکی مادیت اور 18ویں صدی کی جدید مشینی مادیت کے موڑ پر کھڑے تھے۔ ڈیکارٹ نے کہا تھا کہ حیوانات خود کر مشینیں ہیں، لیکن ڈیکارٹ کے ایک جانشین ڈاکٹر لا میتری نے انسان کو بھی ایک پیچیدہ مشین قرار دیا۔ اس نے کہا کہ مکانیات، طبیعت اور کیمسٹری کے اصول جتنے چیزوں پر لاگو ہوتے ہیں، اتنے ہی جاندار چیزوں پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ مشین کے اس زمانے میں ہونے والی مادی تبدیلیوں کی بنیاد پر جس فلسفے کی تعمیر ہو رہی تھی، اسے مشینی مادیت یا میکینیکل مٹیریلزم کہتے ہیں۔ لیکن برٹرینڈ رسل نے 18ویں صدی کی فکری تاریخ بیان کرتے ہوئے مشینی مادیت کی 3 اجزائی ترکیبیں بیان کیے ہیں۔ مشاہدے سے حاصل شدہ قابل تصدیق حقائق ہی کو علم کا درجہ حاصل ہوگا۔ فطرت کو سائنسی طریقہ تحقیق ہی سے جانا جا سکتا ہے۔ حقائق کو جاننے کے لیے کسی ماورائی ہستی سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں۔ مادی دنیا ایک خودکار مشین کی طرح ہے جس میں تمام تغیرات طبعی قوانین کے مطابق رونما ہوتے ہیں۔ مادی کائنات کی یہ مشین انسانی جذبات، احساسات اور خواہشات سے بے نیاز اٹل اندھے قوانین کے تابع رواں دواں ہے۔ زمین کائنات کا مرکز نہیں، ایک کائنات میں ایک بے وقت سیارہ ہے۔ مادی کائنات سبب اور نتیجہ کے میکانیکی قوانین میں بندھی ہے، پہلے سے طے شدہ کچھ نہیں ہے۔